شوکت رضا شوکت، جناب ملک حسن رضا ہاشم سید عقیل عباس مد، سید عمران حیدر کاظمی ملک کے نام رضا کے وہ علماء اکرام مجلس شورا سے خطاب فرمائیں گے۔ 26 ذی الحج میہر پور باقر حسین خان جنیجو کے پاس مجلس شورا سے علامہ جعفر رضا جدوئی، سید ذریت عمران شیرازی، نحید عباس جگ آغا علی حسین قومی، جناب غلام عباس فرید کا، شرافت عباس راکت حسینی ملک کے نامور ذاکرین و علماء اکرام مجلس شورا سے خطاب فرمائیں گے۔ بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بدست دعا بدے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعات وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد، یا مولتی یا سیدتی اغیثینی بحق حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ صلوات سارے مل کے باواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان سیدات صلوات اونچی والا۔ بہت بھی سارے کوشش کرو باواز بلند صلوات۔ آخری صلوات پڑھو چاہتا جیل ظہور امام زمان۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد۔ تو جو ہے سارے حضرات، فرمان معصوم ہے کہ خاندان نبوت، خاندان رسالت، انہیں چھوٹے بڑے دا کوئی فرق نہیں، یہ سارے برابر ہیں۔ تاں تا سرکار دا فرمان ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ سارے سارے دے سارے محمد۔ میں ایک مقصد دی خاطر ایک گال شروع کی تھی ہے، جی میں اے سارے دے سارے محمد ہیں، اویں ہی اے سارے دے سارے علی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟
ویسے تو سارے دے سارے علی ہیں، لیکن ایک گھر وچ فرمان مظلوم کربلا دے تحت جناب علی بادشاہ تو بعد ایک گھر دے 4 فرد ہیں جڑے مخصوص تے منصوب ہیں، جنہاں کو فرمایا گیا بھی یہ ثانی علی ہیں۔ وہ کیڑے مقام تے؟ مکہ مکرمہ، جداں مظلوم کربلا مدینہ چھوڑ کے مکے پہنچے تو بدل دے تے بگڑ دے حالات ڈٹھے، روندے ہوئے خانہ تطہیر چاہے، ملکہ شام نے بھرا کو روندہ ڈٹھا تے فرمایا حسین تیرے ہی روون دی خاطر میں نانے دی قبر چھوڑی، میں ماں دی مرکز چھوڑی، اتھاں کیوں رونا ہے؟ سیدہ دے اماں دی جائی میں وقت دا امام ہاں، میں جانداں حاجیاں دے لباس وچ لوگ میرے قتل دے ارادے تے مکے پہنچ گئے، کیا استقلال ہے یہ علی دی دھی دا؟ میری مخدومہ فرمایا ہیں حسین علی دا پتر ہو کے موت کو ڈر دیں؟ امام فرمایا نہیں اماں دی جائی، موت کو نہ ڈردا، روندا اس واسطیاں اج اگر میرا نہ حق خون مکے دی دھرتی تے لڑ گیا تو قیامت تک حاجی مری دے راسے۔ جڑے امام نے ایک گال کی ہے تو اس وقت بھرا دے گل چپاہی پا کے آدیا اگر حاجیاں دا احساس ہے تو چھوڑ دے مکہ جڑے تو ویسے بھیڑ تیرے نال نال۔ میں صدقے تھی ہوں، امام دی آواز آندی اماں دی جائی ایک مسئلہ ہے، میرے پاک نانے نال ہوندائی میرا ایک بابا علی، میرے نانے دی کائنات تے تک نہ ہی، جڑے مقصد واسطے جڑے مشن واسطے میں ٹریا ہویا میرے نال ہیں اوہ جھیں 4 علی، اگر یہ سارے میرے نال لگے گئے تو میرا مشن ادھورا رہے۔ بی بی آدھی کون کون؟ سیدہ دے ایک میرا بھرا محمد حنفیہ، دوچھا میرا ویر مسلم، فرمایا تریچھا میرا عباس۔ مظلوم اے آنکھ کے چپ کی تھی میری سین بھرا دے بیٹھا، پوچھ دیے حسین چوتھے دنا چھا، سر جھکا کے غریب ہولے ہولے جائیں آواز نال فرمایا اگر سچ پوچھ دیں تو گھٹ میرا سجاد کہیں۔ بی بی آدھی حسین ترکیب میں دسینیاں عمل تو چاہے، اماں دی جائی دس عرض کیتا حسین مدینے قبراں کلیاں نانے محمد دی قبر، اماں بطول دی قبر، حسن ویر دی قبر، حویلی ایڈی وڈی کلیے بیمار دھی تو ٹکائیں دو میں ٹکائیں، میرا سرتاج عبداللہ بن جعفر تیار بیمار ہے، اماں ام البنین بڑھڑی ہے، نانی ام سلمہ بڑھڑی ہے، میں چاہدیاں کہ محمد حنفیہ کو تو سب مدینے ٹور چھو،
اچھا اماں دی جائی فرمایا باقی بچ گئے 3 علی، 2 ہے میرا امیر مسلم ویر، ایک کوفے والے دے جو خط آندے پے مسلم کو تو کوفے ٹور چھوڑ، باقی بچ گئے 2 علی، انہاں کو کڈا ہی نہ ٹور، ایک دا ضامن تو پے ون، ایک دی ضامن میں پے بس۔ غریب دی آواز آندی ہے تو کہیں دی ضامن ہے، بی بی آدھی ہے میں المال عباس، پورے سفر جیویں تو آکھ سے میرا غازی اویں کرے سی، سجاد دا ضامن تو پہ بھائی بس مقامہ جناب محمد حنفیہ ٹر گئے مدینے والے پاس، بڑی تفصیل میں ساری تو بیان ہی نہ کر سکتا، امیر مسلم ٹر گئے کوفے والے پاس، مختلف روایتیں 18,000 20,000 25,000 بندے نے جناب امیر مسلم دے ہاتھ تے مظلوم کربلا دی بیعت کی تھی، چونکہ نائب بن کے گئے، لیکن کوفے دے حالات بدل گئے، اللہ ان دے عذاب وچ اضافہ کرے، عبید اللہ ابن زیاد اے بصرے تو کوفے آ گیا، اے بڑا صفاق تے بڑا کمینہ ہے، بڑا بے غیرت ہے، اے بصرے تو کوفے آ گیا، جڑے گھر وچ جناب امیر مسلم رہندے ہیں، جناب ہانی بن عروہ او میزبان شہید کوفہ، این ظالم انہوں کو شہید کرا دیتا۔ ایک سوال جب سے پیدا ہوندے بابا جی بھئی اس وقت کوفے جناب امیر مختار بھی ہن، جناب حبیب ابن مظاہر بھی ہن، جناب مسلم اوسجہ بھی ہن، جناب میسم تمار بھی ہن، ایک کافی سارے جڑے وقت کربلا چون شہید ہوئے یہ موجود ہن تے مسلم قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے، کیوں؟ انہاں دی ایک ہی دے گئے، جڑی تاریخی حقیقت ہے تو اے اس وقت کوفے شہر دے بہر مضافات دیہاتیں اے لوگوں کو قائل کرنے مصروف ہیں، ایک قائل ودے کریں دیاں یزید چھوڑو حسین دا ساتھ دو، حسین دا وکیل جو سڑا مہمان ہے، اور یہ وجہ ہے جو جناب مختار اے جڑا واپس آئین تو کوفے دے دروازے تو ایک گرفتار تھی گئے، لیکن انہوں دے آون تو پہلے تو جناب امیر مسلم شہید ہو گئے، ہانی بن عروہ تو بعد کوئی گھر کوفے ایسا نہ ہے جڑا مسلم کو پناہ لے گئے، جوڑی پتران دی نال در در تے گئے غریب، کہیں پناہ نہیں دیتے، ٹردے ٹردے قاضی شرائع دے دروازے تے دق الباب کی تے یہ دروازے تے آئی، دروازہ کھولیا نہیں، اندروں کھڑ کے پوچھے کون؟ مسلم دی آواز آندی میں حسین دا وکیل، پتہ ہی ظالم کیا جواب دیتے، آدھے مسلم جلدی کر میرا دروازہ چھوڑ دے، تے کو نہیں پتہ حکومت دا اعلان ہے، تے کو اگر میرے دروازے تے کہیں فوجی دیکھ گدا تے پیغام اطلاع پہنچ گئی حاکم تک تو میرا گھر برباد کر دے۔ سرکار فرمایا میں پناہ منگا نہ آیا، میری غربت ہے، میرے نال ہے میری جوڑی پتران دی، انہاں دا سن چھوٹا ہے، میں کو پناہ نہ دے انہاں کو پناہ چلے، اے ظالمہ دے پناہ تو آکو دیواں یا توڑے پتران کو گال تا ہی گئے،
میں بالکل پناہ نہ دے سکتا میں ایو تک پڑھ کے چھوڑ دینام محرم میں پڑھدامی میلسی باوے سید غلام بادشاہ گردیزی کو مظلوم دا ذاکر رہی بے لوس ذاکر رہی او ہکری میں کو آکھیا غزن فرشا اتھائیں جڑا مسلم دی غربت دا جملہ ہے نا وہ پڑھیا کر میں کہ قبلہ وہ کیڑا جملہ ہے انہوں فرمایا بھئی جناب امیر مسلم فرمایا تو انہاں کو پناہ چاہے اے ظالم آدھے نہیں انہاں کو بھی پناہ میں نہیں دے سکتا سرکار فرمایا چلو انہاں کو پناہ نہ دے اتنی منت لا تو دروازہ کھول میری جوڑی کو گھن گھن اندر دروازہ چکر بند دروازے دی ویلا کی چو دیکھ جڑا میں گلی دا موڑ موڑ ونجانا وقت دروازہ کھول چھو وقت کوفے دیاں گلیاں جانن میری یہ چھوٹی جوڑی جانن ان جو مقتل چھے این وقت ایک ظالم کو ترس آیا ہی پناہ دیتی جناب امیر مسلم ٹر گئے راہوار کو ہتھ واگ کر کے وط در در تے گئے کوفے دیاں گلیاں تے بازاریں چ آخر اے ایک کوفے دا ایک کھلا جیاں سہن آئی اون سہن اچ کھجور دا ایک درخت آئی اون درخت نال اپنے راہوار کو بد کے اون دا سہارا گھن کے ٹیک گھن کے امیر مسلم مٹی تے بہ گئے روندہ ہی بیٹھے تھے اپنے آپ وعدہ بیٹھے مسلم تو خط لکھی بیٹھے حالات ہی بدل گئے وہ کلا نہیں وہ نالوں دیاں بہنا بھی سچیں دا بیٹھے روندہ بیٹھے ہی سہنچ ایک پاسوں ایک مزدور دا گھر رہی جن دا نام لکھنے جناب تو آ عرف عام اچ توا سڑیندن اور غلط العوام اند الفقہا صحیح ہون یعنی غلط العوام جڑے فقہا دے نزدیک کو ٹھیک ہوں گے توا سڑو یا توا سڑو ٹھیک ہے اے اپنے پتر دی انتظار کھڑی کریں دی چونکہ ناکہ بندیاں ہن بلال نامی دا پتر ہی بار بار دروازے تے آندی ایک دفعہ آئیے ڈٹھے سے رات دا وقت کوئی مسافر ہے جڑا کھجور دا سہارا گھن کے بیٹھے واپس ول گئی وقت آئیے وقت ڈٹھے سے وہ بیٹھے وقت واپس ول گئی تریجی دفعہ وقت آئیے دیکھانا اپنے پوتر کو آئیے آندھی دیکھ دیئے تو وہ بیٹھے جنہاں تریجی دفعہ آئیے تے ڈٹھے سے دیکھ کے آدھی او بندہ خدا تے کو نہیں پتہ کوفے دے حالات بدل چکے ناکہ بندیاں لگی ہوئی ہیں حسین دے وکیل کو گولن دی خاطر فوج گلیاں اچ کھنڈی ہوئی ہے کوئی گھر ہے ہی تا گھر ٹور ون بس این آکھے کوئی گھر ہے ہی تا گھر ٹور ون اے زانوہ تے سر رہی حسین دے وکیل دا زانوہ تو سر چاہ کے ڈٹھا نہیں میں ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمائیں جن دا گھر نہ ہوئے میں کہ تو دا سو کنے بنی اے ماتم کر کے آدھئے میں بھول دیاں یا میرے سردار دا وکیل مسلم بن عقیل ہیں غریب دی آواز آن دیئے ہاں اوہو غریب میں اور زیادہ کوئی طول طوال نہ کرے سائیں تھے مختصر کرے سائیں دروازہ کھول کے آدھئے میرا گھر جلاویں میرا گھر اجاڑیں میں کوئی پرواہ نہیں میرا گھر تواری خاطر حاضر جڑے رنن انہاں دا بھلا ہوئے جڑے نہیں رو سکے کم از کم اتنا تا آگ سکتے انشاءاللہ بھلا ہوئے بھرے کوفے چ کہیں مرد کو حیا نہیں آیا کوئی مزدور تا عزت علی ہے جائیں حسین دے وکیل کو پناہ دیتا گھر اچ بائی جان گھن نہیں نرم بستر دیتے کھانا تیار کر کے
کھانا دیتے سے بار بار آندھی آئی مولا دے حجرے دے دی اپنے گھر دے دروازے دے. جناب مسلم پوچھا بار بار آندھی دروازے دو کیوں دے دی؟ دیکھ کیا دیا آقا میں دروازے دو بار بار ہی واسطے دے دیا میں تو سنا ہی تو سا کلے نہیں توڑی جوڑی پتران دی بھی توڑے نال ہے. مولا او کہنے گئے واللہ ہیندہ نا مجلس ہے میں دہ دا کھانا ہر اکھ تیار ہے ہر بندہ غریب دے غام میں چرندہ بیٹھا غریب دی آواز آن دیا انہاں دی قسمت بھلا جین دی جوڑی پردیس سے نکھڑ ونجے وہ کھانا کھان دے وہ کو بستر چنگا لگ دے. فرمایا کوئی کھانے دی ضرورت نہیں کوئی بستر دی ضرورت نہیں میں کو مسلح بچھا لے. میں مسلم حسین دا وکیلاں میں جانتا میری اج دی رات میری زندگی دی آخری رات ہے. میں چاہتا ہوں کریم دی میں رج کے عبادت کر کے ساری رات حسین دا وکیل ان دی عبادت کریں دا ریا. یہ جو بار بار آن دی ہے نا جناب مسلم دے حجرے ان دا پوتر واپس والا آیا تے اون ڈٹھا بار بار ماں کو ویندا اون پوچھے اما کون ہے کیوں بار بار ہی حجرے ویندے لکیں دی بہو رہی ہے. لیکن وہ ظالم کو یہ جھیاں واسطہ دیتے جو ایک کو دسنا پہ گئے. دیکھیا دیئے بچڑا سن بڑے خوش نصیب ہیں حسین دا وکیل مسلم بن عقیل ساڑھے گھر اچ مہمان ہے. اللہ ان دے عذاب اچ اضافہ کرے اے بدبخت گھر چھوڑ کے ٹرے فوراً ایون کے عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع کی تھی جن دی تلاش اچھتے ہیں فوجاں کھنڈائیں ہوئی ہیں وہ تو سارے گھر اچھ مہمان ہیں. بس تقریباً کوئی 1500 بندہ محمد بن اشعث کندی کمینے دی کمان اچھ اے مسلم دی گرفتاری واسطے انہاں محاصرہ کیتے جناب توا دے گھر دا. گھوڑاں دے ٹاپاں دی آواز کرنا تے آئی جناب امیر مسلم تو مسلح چھٹ گئی. صلاح جنگ زیب تن کیتا نالین پاک میں ٹرن لگن دامن نب کیا دیئے مولا کڈے فرمایا سن دی نہیں پئی گھوڑاں دے ٹاپاں دی آواز آدھی مولا سن دی پئیاں لیکن مولا یہ میری لاش تو گزر سن تے توڑے تک پہنچ سن. اگوں میں جملہ سناواں جناب امیر مسلم دا فرمینن اساں ہاشمیاں دی غیرت تے حمیت اے اجازت نہیں دیں دی جو ساری وجہ تو کہیں دے گھر دی حتیٰ کہ حرمت ہوئے. اے بڑے بے غیرتیں میں اگر بہر نہ گیا تا اے اندر لگے آسے. وقتی میں نمانیاں نگاہیں دیکھ کیا دی ہیں مولا او ہزاراں دی تعداد تساں کلے جڑا اے گال کیتے نا اس وقت جناب امیر مسلم ہی تو دیکھ کے فرمینن تائیں کلے ہاشمی لڑ دے ڈٹھے جو نہیں. تو میرے چاچے علی دی جنگ دیکھن دی سیکھ رکھ دیا میں نا تو چڑھونج مکان دی چھت تے میں وینا ہی نا دے مقابلے اج تے کو کوفے دیاں گلیاں علی لڑدا نظر آسا. بس ختم اے چڑھ گئی مکان دی چھت تے مولا انہاں دے مقابلے فرمایا کیا کرنا ہے آدھن گرفتار کرن. فرمایا جے میں گرفتاری نہ دیواں تھا آدھن جنگ کرے سوں. فرمایا آؤ کہیں اچھ جرات ہے تا میرے مقابلے آوے. صحیح کون آندہ ہی قربان صاحب قبلہ کون آندہ ہی مقابلے کوئی مقابلے نہیں آندہ. آخر خود حملہ کیتے سے کشتیاں دے پشتے لا رہی تنس کوفے دیاں گلیاں خون دیاں ندیاں بن کے لڑیے لاشاں دے انبار سر اڑ دے نظر آئے. جیڑے ظالم دے بازو کو نپ کے مسلم جو چھنڈکا دے ویا نا وہ بھویں نال علا مکان 3 منزلہ ہویا بندہ چھت تے ونج پوندا. ایڈا وڈا جری تے جنگاور ہائی کوفے دیاں گلیاں ایڈی سونی جنگی کریں دا ودائی لڑدائی ودائی تے کہیں کہیں ویلے ہر بندے دی ہائے نکل سی اگر توجہ ہو سوتا
لڑتی جاتے کہیں کہیں ویلے تلوار روک کے ایک کف تأسف مل کے رو رو کے آدھین کاش اج میرا غازی ہوئے ہا، اج میرا سجاد ہوئے ہا، اج میرا محمد حنفیہ ویر ہوئے ہا، اج میرا اکبر ہوئے ہا، میں تو کو دساں جو ہاشمیہ نال لڑی دا کی میں میں صدقے تھی وہاں سامنے تا آنا آن سکتے مکانہ دیا چھتاں تے چڑھ گئے، کپڑیاں کو بھائیں لا کے غریب تے سٹے نے، ابلدے ہوئے پانی سٹے نے، ایک مکان دی دیوار دا سہارا گھن کے غریب تھک کے ساہ گھنن دی غرض تے بیٹھے تے ایک بغیرت عورت ہوں مکان دی چھت تو پتھر دی چکی دے پوڑ مارن دا ارادہ کیا، این ارادہ کیتے میں اے پوڑ سٹاں، اچانک کوفے دی گلی چو آواز یہ مسلم دیوار چھوڑ دے، غریب دی آواز آن یہ کون نہیں اوکھے وقت چ میرے ہوتے منت لامان آلی بڑی ہوئی آواز یہ حسین دی ڈکھے پاسے آلی ماں بطول ای ودھیاں میرا غریب بچڑا، مختلف طریقے سوچے نے، میں بالکل وین دے قریب ہاں، مختلف طریقے سوچے نے، دھوکہ کیتے نے، کھڈے کھٹ کے انہاں جنگ کیتی ہے، پچھلے پیراں لڑتے ہوئے جناب امیر مسلم ایک کھڈے چاہ جھڑن، یہ سارے کمینے اتے جھوم تھی، انہاں کے تلوار کھس کی تھی، ہاشمیہ چو اے پہلا غریب ہے جن دے ہاتھ انج بتھے نے، کمر جھکی ہوئی، جب سے دندان مبارک شہید ہن، ہونٹ کٹا ہویا، زخم ہے چا زخم، کمر جھکا کے ٹردان دے میں کیڑی زبان نالے جملہ بیان کراں، سجوئی دشمن، کھبوئی دشمن، کانڈ پچھوئی دشمن، قدم قدم تے جھندائی حسین دا وکیل، میرے کو کچھ وجہ کیا ہے، ایک قدم چاویا کوئی کمینہ سجو آجر رسالت دے وے، وطبیہ قدم چاوینا کوئی بغیرت کھبو آجر رسالت دے وے، ٹردہ یاندے آجر رسالت گھندہ آندے، تے اے جڑی میزبان ہے جناب امیر مسلم دی جناب توا، اے نال نال بھج دی آندی، ایک چوک تے آ کے اے اگوں پال لئیے، ایمیں ہاتھ باد کیا دیئے کنیز دا وس نہیں لگدا، کوئی حکم ہوئے تو میرے ہوتے کر، میں تیری کنیز حاضراں، غریب دی آواز آندی ہے اگر پھردیں تو ایک جام پانی دا پلا، قریب والے گھاری چو دوڑ کے گئی ہے جام پانی دا بھر کے گھن نہیں ہے، ہاتھ تا بہت بدھے ہوئے ہیں نہ صحیح، اپنے ہتھاں نال منہ دے قریب کیتے خون دا قطرہ ڈھٹے جڑا پانی اچ مکس تھے، آدھی مولا تا خون رل گئے، غریب دی آواز آندی ہے میں کو یقین تھی کہ پانی میرے نصیب اچ نہیں ریا، مولا کیا کراں؟ فرمایا ای کو ضائع نہیں کرنا، مولا کیا کراں؟ فرمایا ای کو دیوار تے ویٹ چھوڑ، دیوار تے ویٹ کیا دیئے ہون مولا، غریب دی آواز آندی ہے میرا ایک پیغام، ہاتھ باد کیا دیا آقا کہیں دے نام، فرمایا آج تو تیتری نہیں بات، ہی مقام تو ایک لٹا ہویا قافلہ آ گزر سی، او بسم اللہ او، بس شاہونی بھی آ گئے میرے بھائی بھی بیٹھے میں اتھے مختصر کراں، ایک لٹا ہویا قافلہ آ گزر سی، آدھی آقا ان دی کیا پہچان ہے؟ فرمایا ان دی پہچان اے ہے ان دے مرد حسین سانگاں تے، جنہاں دی توجہ پھری نہیں میرے پاسے توجہ ہے، میں صدقے تھی وہاں پردہ دار حسین محملہ تے، انہاں دے ہاتھ حسین اینج بدھے ہوئے، جدہ مہری محمل دی سوار ہی مقام تے پہنچے نا، اوکو میرا پیغام چڑے بھی، اوکو آکھی چاہ، اگر کربلا دے میدان اچ تیرے بھیراواں پانی نہیں پیتا تا پیتا میں ہی کوئی نہیں، اے ثبوت دیوار تے موجود ہے، بس این رنگ نال گھنین دربار اچ، اتھا کر جناب امیر مسلم پہلے تو کمر جھکی ہوئی آئی، جب سے جرا کمینے دے سامنے آئے نا، ہون کمر سیدھی کی دی سینہ تان کے کھڑے حسینی شیر، میں کو ایک گال یاد آگئی ہو کیتی ونیا، ہی دربار ای اپنے زمانے دا علی ہے،
ہی دربار تیتری ڈی بعد ایک بیا علی بھی آیا ہے تیرا چوتھا امام، لیکن او جڑا آئے ہن تو انہاں دی کمر جھکی ہوئی آئی، انہاں کمر سدھی نہ آئی کی تھا۔ سائیں ایک بندے سوال کیتا، ہیں آقا ٹھیک ہے او چاچا ہی تساں بھتریجے ہی وے، لیکن او امام تا نہیں، تساں تا امام ہی وے، اوہی علی تساں ہی علی، او جڑا دربار اچ آیا ہی تو جھکی ہوئی کمر سدھی کیتی آئی، تھوڑی کمر جھکی تے جھکی رہ گئی، تساں دشمن دے دربار اچ کمر سدھی کیوں نہیں کیتی؟ رت ودھا کے بیمار فرمایا او کمر سدھی کر سکدا ہی، اون دے نال کوئی اون دی ماں قید ہے، اون دیاں کوئی بہناں قید ہن، اون دیاں کوئی پھپھیاں قید ہن، صدقے تھی بس سہیں مقامہ سزا مقرر ہوئی، دارالعمارہ دی چھت سر کٹ دیو، بکران بن حمران کمینہ ایک گھن ہے چھت تے، مسلم سر جھکا، غریب دی آواز آن دیئے تائیں مارنا تے میں مریجنا، میں کو دو گال ہی کرن دینے ادھے کر گھن، پہلی گال کی تیس نجف تو مو کر کے ادھے چاچا یا علی تے نبیان دیا مشکلہ حل کی تیئے، تو کوئی اے نہ آدھا جو آؤ میری مدد کرو، بس ہکا گزارش ہے تیرے شہر چ میری جوڑی کل ہی رہ گئی، میری جوڑی دی پارا تھے، دوچھی گال کی تیس مکے دو مو کر کے، آقا حسین میں خط لکھتا بیٹھا، لیکن تو منت کرے نا مکے کوفے نام ہے، کوفے دے حالات بدل چکے ہیں، اتھا اے حالت میرے کل پوچھ غریب دی کیڑی حالت، حسین مظلوم دے احرام ترٹ گئے، مکہ چھٹ گیا، مکے تو کوئی دوجھی منزل تے غریب دے دیرے لگے ہویاں، صبح دا وقتے غریب دی آواز آن دی اکبر جی بابا، اکبر اج میرا روان تے وڈا دل ہے، اکبر میں کو کوفے دے رستے تے کرسی رکھ دے، میں وین شروع کرن لگا، شبیہ پیمبر نے کرسی رکھ دی تھی، کرسی تے بہ کے غریب نے پیراہان دے بٹن کھولے، وقت کوفے دوئی میں باہیں دراز کر کے جڑے غریب وین کی تن سناوا چاہ، حقل مار کے آدھینا ہائیو میرا وکیل، ہائیو مسافر، ہائیو پردیسی، سبحان اللہ، صحیح غریب دا وین مکے، اچانک عباس اپنے خیمے تو برآمد، شبیر کو روندہ ڈٹھا اس غازی روندہ روندہ مٹی تے بہ گیا، دوئیں ہاتھ سر تے رکھ کے حقل مار کے فرمائے دینا ہائیو میرا اللہ میری قسمت، شبیر تو کرسی چھٹی ہے ہاں نالا کے فرمائے دینا میرا مارویر میرے جیلیاں کیوں روندے، آدھے آقا رومانا تے بیا کیا کران، غریب دی آواز آن دیئے دسیں دا کیوں نہیں، آدھے آقا آج کتنی رات ہے جنہ رات ڈھل دیئے، میری سران دی کول میری بھیڑا بہدی، میرا سر چاہ کے میری جھولیت پا کے آدھے میرا مانویر تیرے جینیاں میری جوڑی رول گئی ہے، آدھے آج کتنی رات ہے میں ظلم دے خواب دے دیا، آدھے میں دے دیا کوئی خون دا دریائے ویچ قرآن دے برک ودے لڑ دے، آدھے میں کوئی میں لگ دے جی میں میرا تاج لٹی دا پے، سبحان اللہ، نوکر جو ہاں سے زندگی ہوئے، غریب دی آواز آن دیئے عباس، اوہی ٹھیک رون دیئے تے میں ٹھیک رونا، غازی دی آواز آن دیئے دسیں دا کیوں نہیں، کیا میڈیاں رگائیں چاہے درد خون نہیں، سیدہ دے عباس برداشت نہ کر سکسے، آدھے تیری امامت دی قسم میں ضرور برداشت کرے ساں، کرسی تے بہ کے شبیر نے اینک امامت لئیے، غازی کمر جھکا کے غور دے نال ڈٹھائے، کوئی قیامت منظر جو نظر آئے قدمہ تے جھن کے، حقل مار کے آدھے ماں دی چادر دواز دائی میں کو کوفے پچا،
عباس پہلے میں کو دسا ڈٹھا کیا ہے آدھے مولا تو کیا دسا تریجی منزلے میرا پھرائے سر چھکائی کھڑا ہے آدھے جلاد کمینہ تلوار چاہی کھڑا ہے میں کو ونجر دے میں کو پچھڑ دے کلے ہاشمی کی میں صدقے تھی ماں مظلوم دے عظیم مدہ میرے بادن مولا انہ دی زندگی کرے باوے ہونی موجود ہیں انہ دی موجودگی اچھ اللہ درجات بلند کرے سلطان و ذاکرین بابا سید صابر حسین شاہ بہلالے انہ دا جملہ پڑھنا چاہنا اندہ ثواب انہ دی روح کو پہنچے جدہ غازی نے آکھا ہے میں کو ونجن دے میں کو پچھن دے کلے ہاشمی کی میں مرید شبیر تو سہی کرسی چھٹ گئی ہے ہاں دے نالا کے حقل مار کے فرمین غازی تو جو کوفے ویدے تو دسا میں بھیر دا محمل کن کھیل سیدہ دے جڑی تیرے سہارے تے جنگلے جب ٹر دی ودی ہے شیران دی کوجا سن دی ودی ہے بس آخری جملہ غازی دی آواز آدھی آقا چلو لڑن نویدہ لیکن میں کو کوفے ضرور پوچھا سیدہ دے عباس لڑدہ ہی نہیں تے کوفے کیا کرن وینے آدھے آقا آپ انصاف کر تریجھی منزلے میرا پھرائے سر جھکائی کھڑا ہے کمینہ جلاد تلوار چاہی کھڑا ہے انہیں تلوار دوار کرے سی میرے بھیڑا دا سر زمین تے آسی ہے میں کو ونجھن دے میں جھولی بڑے ساتھ بھیڑا دا سر جھولیے چھلے سا سیدہ دے عباس دا بے وارث نہ سمجھ جی میں اتے ڈٹھئی میں ذرا تلے دیکھ غازی دیکھے تا قیامت منظر ہے کوئی کالے پور کے علی بی بی ہے جیڑی جھولی بنا کے آدھی کھڑی ہے لہیا ماں دی جھولی آدھی میرے غریب دا وکیل اللہ لعنت اللہ